میں آگے بڑھتا ہوں اور آئی پی پیز کی بات کرتے ہیں. سنا ہے کہ جو پہلے ہی آئی پی پیز جو لگے تھے وہ استعمال شدہ تھے اور اب انہیں دوبارہ سے ایک نئے معاہدوں میں لایا جا رہا ہے. اڑتی خبر آ رہی ہے. تو اس حوالے سے آپ کے پاس کوئی ہے کہ ان کو دوبارہ سے ہم لے رہے ہیں، یا یہ کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں، ڈاکٹر میں کل بات کر رہا تھا، راشد زمان صاحب ہیں، کوئی ایکس اس کے اکانومسٹ رہے ہیں ورلڈ بینک کے بھی اور پاکستان کے چیف اکانومسٹ رہے ہیں، ان کا تو آرٹیکل تھا نیشنلائز آئی پی پیز. یہ بزنس ریکارڈر میں لگا. ڈاکٹر صاحب، نیشنلائز یا پرائیویٹائز؟ نیشنلائز آئی پی پیز. یہ ڈاکٹر راشد زمان صاحب ہیں جو کہ ورلڈ بینک کے میں اکانومسٹ رہ چکے ہیں اور پاکستان کے گورنمنٹ آف پاکستان کے چیف اکانومسٹ رہ چکے ہیں 80s میں. اچھا جی، بات دراصل یہ ہے کہ آپ کس حد تک چاہیں تو زیادہ تر اگر آپ پاکستانی آئی پی پیز ہیں جس کے اونرز ہمارے پاکستانی ہیں تو اس میں آپ چاہیں تو ان کو نیشنلائز تو کر سکتے ہیں. دوسری طرف جو فورن آئی پی پیز ہیں، اور زیادہ تر اب تو چائنیز آئی پی پیز ہیں، میرا نہیں خیال ہے کہ ہم میں اتنی طاقت ہے کہ ہم انہیں نیشنلائز کر لیں. اور زیادہ پروفٹیبلٹی اس وقت وہیں جا رہی ہے پیسہ. انہوں نے تو اب ایک نیا پرابلم کھڑا کر دیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پیمنٹس پورے نہیں مل رہے ہیں. تو چائنا کی جو بینکنگ نظام ہے انہوں نے ایک فارمل کمپلینٹ لانچ کر دیا پاکستان کے ساتھ کہ ہمارے آئی پی پیز جو ہیں ان کی فائنینشیل پوزیشن بہت بری طرح سے متاثر ہو رہی ہے. تو اگر آپ نیشنلائزیشن کی طرف جائیں گے تو اس کا البتہ ایک سگنل جو جائے گا، اور وہ یہ کہ جس طرح ہماری ایس آئی ٹی ایف جو فیسلٹی ہے وہ اس کی کوشش ہے کہ بڑے پیمانے پر باہر سے فورن انویسٹمنٹ آئے. وہ نیشنلائزیشن اگر آپ کریں گے تو یہ ایک بہت بڑا نیگیٹو سگنل ہوگا. آپ کو اسی نظام میں جس حد تک ہو سکے لاسز وغیرہ کم کرا کے، کیپیسٹی چارجز کو سپریڈ کر کے اپنے نظام کو بہتر کرنا ہے. نیشنلائزیشن بڑا ایکسٹریم سلیوشن ہوگا اور رسک کا جو پیمانہ ہے باہر کے انویسٹرز کا وہ بہت بڑھ جائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ پہلے کبھی 1 2 3 روپے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوتا تھا. اب آپ نے دیکھا ہے 2-3 دن پہلے اکٹھے 26 روپے اضافہ کر دیا گیا. پھر گیس کی قیمت میں اسی طرح کہا جا رہا ہے 50% سے زیادہ اضافہ کیا جا رہا ہے. بجلی کی قیمتیں آگے ہی آسمانوں پہ ہے. ان حالات میں پاکستان میں انڈسٹری کھڑی کی جا سکتی ہے اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپٹیشن کیا جا سکتا ہے. بظاہر تو لوگ اپنے کاروبار بند کر رہے ہیں، تو انٹرنیشنل انویسٹر ادھر کیا کرنے آئے گا؟ جی بالکل، آپ بالکل مناسب بات کر رہے ہیں. بات دراصل یہ کہ آج جولائی کے جو اعداد شمار ہیں ہمارے صنعتی شعبے کے، جو منفی سلسلہ تھا وہ جاری رہا ہے. کوئی بہتری نہیں آئی جولائی کے مہینے میں، اور پیداوار میں کمی کی بہت بڑی وجہ جو ان کی کاسٹ ہیں ان میں اضافہ ہے. آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا. اب آپ یہ دیکھیے کہ ہم نے جو ایکسپورٹرز ہیں ان کو حکومت میں کچھ کم ریٹ پر بجلی بیچا کرتی تھی تاکہ وہ کمپیٹیٹو رہیں. آئی ایم ایف کے پریشر میں وہ بھی ختم کر دیا گیا ہے. اور اب آپ یہ دیکھیے کہ ہمارا سب سے بڑا شعبہ جو ہے ٹیکسٹائلز کا وہ منفی جا رہا ہے. تو یہ جو کاسٹ پش انفلیشن ہو رہا ہے جس کے نتیجے میں پروفٹیبلٹی بہت بری طرح سے متاثر ہو رہی ہے انڈسٹری کی، اس سے بہت نقصان ہو رہے ہیں. اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ باہر خاص طور پہ کوٹاز جو لگائے گئے ہیں ہمارے اوپیک کے ممالک سے اور رشیا سے، اس کے نتیجے میں آئل کی قیمت جو ہے وہ پچھلے کچھ ہفتوں میں تقریباً $20 فی بیرل بڑھی ہے. اور ساتھ ساتھ روپے کی گراوٹ جاری تھی، اب تو خیر کم ہو گئی ہے. تو اس کے نتیجے میں چونکہ گورنمنٹ نے ایک فارمولا سیٹ کیا ہوا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ جس میں آپ کو 60 روپے پیٹرولیم لیوی بھی لگانا ہے، اس کی وجہ سے یہ جو سارا اضافہ ہوا باہر کی قیمت میں اسے آپ نے ٹرانسفر کیا ہے. اب اس کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ آپ کا جو پیٹرول کی ڈیمانڈ ہے وہ بہت حد تک کم ہو چکی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ کہنا کیا مناسب ہوگا کہ اگر آئی ایم ایف کی شرائط پر ہم پاکستان چلاتے ہیں، آئی ایم ایف کی شرائط اور پاکستان کی ترقی،
یہ کٹھے ممکن نہیں لگتی. IMF سے نکلنا ہی ہوگا کسی نہ کسی بھی طریقے سے. دیکھیے آپ اس وقت نکلنے کی کوشش کریں، اور میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے ہاں ایک مناسب حکومت ہو اور ایک طرح سے ہم ایک پالیسیز پہ چارٹر پہ اگری کر جائیں جس میں اچھے بھاری قسم کے اسٹرکچرل ریفارمز ہوں، تو ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ جب تک IMF کی چھتری ہے تو ہم تیزی سے اپنے قرضوں کی ری پروفائلنگ اور اس کی جسے کہتے ہیں نا کہ اسپریڈ اوور بڑھانے کی کوشش کر لیں، رول اوور کروا لیں. اور دوسری طرف مجھے یہ بھی کہنا پڑ رہا ہے آج کہ ہمارے بینکنگ نظام، آپ کو سن کے تو خوشی ہوگی کہ پہلے مہینوں میں اس سال کے ان کے پروفٹس 2 گنا ہو گئے اور وہ خوب پیسے بن گئے. تو اب وقت آ گیا ہے کہ جی پلیز کمپلیٹ کریں. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بینکنگ سیکٹر بہت پیسے بنا رہا ہے، ان کی پروفٹس 2 گنا ہو گئی ہیں، سر سود میں اضافے سے انہیں فائدہ ہو رہا ہے. حکومت کو ڈاکٹر صاحب ون لاسٹ کوسچن، یہ مجھے ایک ذہن میں آ گیا. کچھ عرصہ پہلے یہاں فواد چوہدری صاحب تھے، انہوں نے بتایا کہ ریکارڈ پروفٹس کمائے ہماری یہاں پہ کمپنیز نے. کچھ لوگ، کچھ کمپنیاں، بینکس بہت پیسہ کما رہے ہیں، وطن عزیز پیسہ لوز کر رہا ہے. یہ کیوں ڈائیکاٹمی ہے؟ یہی تو مسئلہ ہے جی. بات یہ ہے کہ جب آپ اپنے سر سود کو اتنا بڑھا دیں گے، 22% تک لے جائیں گے، تو حکومت پر اتنا بڑا بوجھ پڑا ہے کہ 2 سال میں آپ کا جو قرضوں کے پیمنٹ ہے، انٹرسٹ پیمنٹس، وہ 3.5 ارب سے بڑھ کر اب 7.5 ارب تک چلے گئے. خرب تک، سوری ارب نہیں، خرب. اور اس کے نتیجے میں آپ کو تو میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ اب ہم یہ سود کی پیمنٹ کے بعد ہمارے پاس کوئی ریونیو نہیں بچتا. ہمارا سارا ڈیفنس کا بجٹ اور باقی خرچے ہم قرضوں سے کر رہے ہیں. یہ پہلی دفعہ تاریخ میں ہوا ہے پاکستان میں. بینکوں کو اب وقت آ گیا ہے ان سے کہیں کہ بھائی ہم آپ کا ہیئر کٹ کرنے والے ہیں، آپ کے پاس جو ہمارے قرضے ہیں ان کو ہم اسپریڈ اوور کرنے والے ہیں. یہ وقت آ گیا ہے تاکہ قرضوں کا جو بوجھ ہے ڈومیسٹک بورونگ کا وہ کم ہو. بہت شکریہ جناب ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب. ہمیشہ جب بھی ہم بات ہوتی ہے، بڑی صاحب بریک پہ جا رہا ہوں، مگر $50 بلین جس ملک کی اشرفیہ بقول ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب یہاں سے جو ملائی اتار کے لے جائے، پھر یہاں کیا رہنا ہے؟ یہاں پہ تو پھر آ جاتے ہیں ویسے وکٹری سائن بنا کر اس مال توڑ پروگرام کے جو سرخیل ہیں. بہرحال بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. انڈیا کس سمت میں جا رہا ہے اور خاص طور پر وہاں جو ایک سکھوں کے ساتھ پھر کیا وہی ہوگا جو 80s میں ہوا تھا. ایک بریک کے بعد.